اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیشن کے آغاز میں صاحب قرآن کا مقام اور مرتبہ۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہر بالقرآن ہوگا وہ اس کا جو سفر ہوگا وہ آخرت میں اس کا جو مقام ہوگا وہ بڑے عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے اس میں اس کو مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور دنیاوی تعلیم میں یا کسی اور اس میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جو اچھا ہے اس کے لیے بھی کچھ ہے اور جو فیل ہو گیا اس کے لیے بھی کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس کتاب سے جڑنے سے اگر آپ اس میں ماہر بن جاتے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کے، اس کو پڑھنے کے، تو آپ کا مقام وہ جو بڑے اور بہت عزت دار بزرگ فرشتے ہیں ان کے ساتھ کرارم برارہ جو ہیں وہ بہت عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نہیں آپ نے باوجود کوشش کے پریشانی ہوتی ہے، نہیں سمجھ آتا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اول تو ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ضرور آپ کو سمجھ آنے لگے گا، اس کی ڈیپتھ آپ کو سمجھ آنے لگے گی، مگر پھر بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، نہیں سمجھ آ رہا اگر، اور کرنے کے بعد کوشش کرنے کے باوجود، تب آپ کو ایک اجر نہیں بلکہ آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے ساتھ اگر آپ جڑ جائیں تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کسی صورت میں نہیں۔ تو اس کی رحمت دیکھیے، صرف اس کی طرف آنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک حرف کو پڑھنے کے جو ہے وہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں، چاہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ صرف پڑھنے کی ہی، تلاوت کی ہی آپ کو، اگر آپ اس کو تجوید سے پڑھتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہے۔ تو سوچیں ذرا، جب اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر کیا اس کا اجر ہوگا۔ سوچیں جب آپ اپنا وقت اس میں لگائیں تو پھر آپ کے لیے کتنی اس میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ کیونکہ آج نا سب یہی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی زیادہ ہماری لائف مشینری ہو گئی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی ریزن ہی یہ ہے کہ ہم نے اصل کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ نقل کے پیچھے پڑ گئے۔ جس چیز کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے ہم نے اس کو فراموش کر دیا، اور باقی ساری جو لغو چیزیں ہیں نا اس میں رہ کر ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ پورے دن کے کاموں میں ہم ٹائم نماز قرآن کے لیے نکالتے ہیں، جبکہ ہمیں دنیا میں ایسا رہنا چاہیے کہ کوئی دنیا کا بیچ میں کام آ جائے، ہم اتنے مصروف ہوں اپنے دین کے کام میں کہ بیچ میں تھوڑا سا دنیا کا کام آ جائے تو ہم اس کو وہ کریں۔ اہمیت کیا ہے ہماری نزدیک، چیز کی اہمیت کیا ہے، کیا چیز اہم ہے؟ آپ صبح ہم 24 آورس کا ذرا بریک ڈاؤن کریں نا تو پھر ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے یا کتنے گھنٹے ہم دنیا کو دے دیتے ہیں اور کتنے گھنٹے ہم آخرت کے لیے تیاری میں لگا دیتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم دین کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ہی بریک ڈاؤن دیکھ لیں، ہمیں خیال ہی تب آتا ہے جب ہم 50 55 60 کراس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے نہیں، دنیا کے لیول کے حساب سے ہم ریٹائر ہو چکے ہیں، اب کچھ ہے نہیں، اب سب کچھ ہو چکا،
شادیاں ہو گئی, بچے سیٹ ہو گئے, سب کا کچھ کرنا نہیں ہے تو چلو ادھر ہی آ جاتا ہے. ایسے آنے کا کیا فائدہ؟ اپنی زندگی کا بہترین وقت دین میں دے دیجئے, پھر دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی چیزوں سے بے نیاز کر دے گا, دنیا سے بے نیاز کر دے گا, لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. آپ کے کام ایسی جگہ سے بنیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی اندر چینجز لے کے آئیے, اپنی لائف میں چینجز, کیونکہ جس تیزی سے اس وقت دنیا جو ہے وہ آخرت کی طرف اور اینڈ کی طرف جا رہی ہے نا, جس طریقے سے ہم جس ہم دور میں رہ رہے ہیں, جس طریقے سے فتنے انفولڈ ہو رہے, اب کچھ باقی نہیں بچا, اور جو باقی بچا اللہ میاں ہم اس سارے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک بہت اچھا پازیٹیو ویژن بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا دین دے کے جائیں. اور اس سے اچھا کیا ویژن ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے بن جائیں, ایک آسان طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف لے کے آئیں کہ بھئی آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کا اجر نہ جانے کتنی گنا ہو جائے گا, بہت زیادہ اجر ہو جائے گا, اور آپ کی زندگیوں میں بھی اثر فرق آئے گا, اور انشاءاللہ ہمارے اعمال میں بھی فرق آئے گا. Small 90 days will create tall 9 months. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہم نے کی تھی. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ اس کو سیکھ رہے ہیں, ایک علامت اس کو پریکٹس میں, تو انشاءاللہ تعالی وہ اتنے اچھے سے آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ آپ جب اپنی نظروں سے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ وہ علاماتیں پہچانیں گے بھی, بلکہ ان کا ترجمہ بھی کر پائیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائیں گی. اسی طریقے سے کوئی بھی ہیبٹ آپ کو ڈیولپ کرنی ہے, جیسے روز تلاوت کی ہے, روز قرآن پڑھنے کی ہے, تھوڑا تھوڑا روز انشاءاللہ کوئی دن ایسا نہ رہے جس میں ہم قرآن کی تلاوت سے محروم رہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ حفظ کرنا چاہتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا روز, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہیبٹ بن جائے گی آپ کی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اچھی عادت کو ایک دم سے نہیں آتی بلکہ تھوڑی تھوڑی آتی ہے. ٹھیک ہے, 90 دن کیسے گزاریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کے 30 دن اسٹارٹنگ میں جو ہوتے ہیں نا وہ ڈسٹریکشن کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں نا یہ کوئی بھی نیا کام یا یہ نیا سبق آپ نے اسٹارٹ کیا نا, تو پہلے تو آپ روٹین سے ہی ہٹنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم مختص کرنا, 30 دن لگتے ہیں آپ کو پرانے طریقے سے کو چھوڑنے میں اور نئے طریقے کی طرف آنے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو 30 دن ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں انٹیگریشن کے. ٹھیک ہے, انٹیگریشن یہ ہوتا ہے کہ انسٹالیشن کے ہوتے ہیں, سوری. 30 دن بعد آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں بیٹھنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ کر کے, اور آخر میں وہ آپ یوزر فرینڈلی ہو جاتا ہے. یہ ایک سسٹم کے ذریعے جو ہے نا, یہ 90 ڈیز کا انہوں نے خلاصہ دیا. چلیں جی سبق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ساری علامات ہم جو مین چیزیں ہیں نا وہ پارٹ 1 میں پڑھ رہے ہیں. 2 اور 3 زبر کا آپ نے ترجمہ سیکھ لیا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کیا. ٹھیک ہے, فعل ماضی واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, یہ ایک صیغہ ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کی جمع بناتے ہیں, اس نے کیا ایک واحد کے لیے ہے, اور جمع کے لیے آخر میں واو الف کا ایڈیشن ہو جاتا ہے لاسٹ حرف پر پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو واو الف کا ایڈیشن ہو جاتا ہے, یعنی کہ انہوں نے کیا, یہ جمع کی علامت ہے. پھر الذین ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا, الذین ہم نے دیکھا قرآن میں بہت مرتبہ آتا ہے, تو ان جو لوگ, ٹھیک ہے, جنہوں نے. اس کے بعد کمال کے 6 حرف آپ نے دیکھے. ٹھیک ہے, آپ نے ضمائر ہم ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ ضمائر جڑ کر آتے ہیں, اور کس طرح آتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ نے کر کے دیکھا. اب جو 2 زبر 3 زبر کے ساتھ ہم 6 کمال کے حرف بھی آپ نے دیکھا. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پری پوزیشنز. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ ساری کیز آپ کو دے دی ہیں. اب آپ یہ
لگائیں، یعنی کہ اس کو کسی بھی حرف کو آپ کو پہچاننے میں اب آسانی ہو جائے گی. یہ ساری کیز ہیں، 1 2 زبر 3 زبر کی، پھر 2 زبر الفاظ جن کے ساتھ نام ہوتا ہے اور نام پر پیش ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر کام اس نے کیا. واو الف الذین، لام اور انا، انشاءاللہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، صحیح، اور 6 کمال کے حرف. اب جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ماں کے ساتھ جو تصویر ہے یہ اس کا معنی بتا رہی ہے، تو کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ یہ کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ اس پکچر کو دیکھ کے کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ساتھ. ساتھ. جی بالکل ساتھ. اس کے ساتھ یہ فری یعنی کہ ساتھ. اور اعلی، اعلیٰ پر، اوپر. ہاں اوپر یا پر. ٹھیک ہے. بینا، درمیان. درمیان. ٹھیک. اور یہ بال کی پوزیشن فی میں کیا ہے؟ اندر میں. ٹھیک ہے، باکس میں. اچھا، اب یہ جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے من ہوتا ہے، یعنی کہ کس کی طرف سے آیا، من سے اور الا طرف، اور کس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ 6 الفاظ ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 6 کمال کے حرف ہیں ان کے ساتھ یہ لگ کر آئیں گے تو کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انا مطلب بے شک، اور لا، یہ آپ لام کے بھی نا بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں. ابھی جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے لیے. ٹھیک ہے، انا اور لیے. اب یہ 6 کمال کے حرف کے ساتھ آپ انا لگائیں گے کیونکہ یہ قرآن میں اس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انی بے شک میں، انکا بے شک آپ یا تو. ٹھیک ہے، انا بے شک ہم، انکم بے شک تم سب، انہو بے شک وہ واحد کے لیے، انہم بے شک وہ سب جمع کے لیے. ٹھیک ہے، یا متکلم سے پہلے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یا اپنے سے پہلے نیچے زیر لیتی، تو آپ یہ دیکھیں سب انی صرف اس میں ہے، باقی سب میں زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لا کے لیے بھی ہوگا. ویسے تو لام پہ زبر رہے گا، مگر جب یہ متکلم کی یا کے ساتھ آئے گی تو پھر یہ زیر لے لے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. یہ 6 کمال کے حرف ہیں، ان کے معنی آپ کو سب آتے ہیں، یا آپ لاسٹ کلاس میں کر چکے ہیں، ہوپ فلی آپ نے یاد بھی کر لیے ہوں. تو یہ ہم شروع کرتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے انا کے ساتھ 6 کمال کے حرف لگائے، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ لام کے ساتھ یعنی لا اور لی کے ساتھ 6 کمال کے حرف لگا کے ان کے معنی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا یہ کہ اپنے کیمراز کا خیال رکھیے گا، یہ نیا تھوڑا سا آئی ڈی ہے نا، تو اس پہ صرف کیمرہ میں آپ جب انٹر ہوتے ہیں کلاس میں تو کیمرہ آن ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے بند رکھنا ہے. جی کون سسٹر پہلے پڑھیں گی؟ ہینڈ ریس کر لیں. عالیہ آپ پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. لی میرے لیے، نکا تیرے لیے، لنا ہمارے لیے، لکم آپ کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، ان کے لیے، ان سب کے لیے. ان سب کے لیے. ٹھیک ہے، جن کی بات ہو رہی ہے نا وہ حاضر نہیں ہیں، وہ غائب ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو اس ایک کے لیے اور ہم ان کے لیے، یہ اس کی یہ واحد اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کا آپ کو کہتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں خطاب ہوتا ہے تو کا آتا ہے نا، تو پھر ہم ترجمہ پڑھتے وقت کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ویسے تو اور تم، یہ اس کو الگ کرنے کے لیے تو کا مطلب ہوتا ہے ایک. اب ہم یہ اتنی کھڑی لینگویج تو ہم اردو میں نہیں بولتے نا، تو یہاں پہ آپ کو تو اور تم سے اس لیے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے. ٹھیک ہے، کہ تو مطلب ایک ہے اور تم اس کی جمع ہے، تم سب. صحیح، یہ اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا ان کے معنوں میں، کیونکہ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پھر مسئلہ رہے گا آپ کو ہمیشہ معنی کرنے میں.
تو یہ میک شور کہ یہ سارے جو 6 کمال کے حرف ہیں نا آپ کو ان کے معنی سمجھ آ رہے ہوں. جی سسٹر سسٹر شاہدہ آپ پڑھیے گا. ان سے پڑھیے گا, ٹھیک ہے. ان جی انی مجھ سے ان کا مجھ سے انہم ان سے انی مجھ سے انا ہم سے انہو اس سے اور انہم انہم ان سے. صحیح, ٹھیک. جی سسٹر پروین آپ پڑھیں. جزاک اللہ اللہم زد فزد بارک اللہ فیک. جی یہ ایندا سے پڑھیے گا سارے حرف, لکھے ہوئے بھی ہیں نا نیچے. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عندی میرے پاس, عندکا آپ کے پاس, عندنا ہمارے پاس, عندکم تم سب کے پاس تمہارے پاس, عندہو اس کے پاس, عندہم ان سب کے پاس. ٹھیک, ماشاء اللہ. سسٹر شبانہ سلار آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علی مجھ پر, علیکا تجھ پر, اللہ نہیں ہے, یہ ہے علیہ. علیہ علیہ جی علیہ مجھ پر, علیکا تجھ پر, علینا ہم پر, علیکم تم پر, علیہ اس پر, علیہم ان پر, ہاں علیہم. علیہم. جی یہاں دیکھیے گا یہ علیہ اور علیہم, ٹھیک ہے. جزاک اللہ مزد. جی سسٹر حسنہ معا کے ساتھ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معیہ میرے ساتھ, معک آپ کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ. جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ میری طرف, الیکا تیری طرف, الینا ہماری طرف, الیکم تمہاری طرف, الیہم اس کی طرف, الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف. منی مجھ سے, من کا تجھ سے, منا ہم سے, منکم آپ سے, منہو اس سے, منہم ان سب سے. منہو اس سے اور منہم ملنا بھی غلط ہے. ان سے ان سب سے. صحیح. جی تو بیسکلی آج کا سبق آپ کا یہی ہے کہ پریپوزیشن کے ساتھ 6 کمال کے حرف کے آپ کے معنی آنے چاہیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پر تو ابھی یہ آپ کو پریکٹس سے یہ دیا جا رہا ہے نا, جیسے ان, علا پر, الہ طرف, مع ساتھ, من سے, عندہ پاس. تو یہ سارے آپ کو جب یاد ہوں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ ان کو 6 کمال کے حرف ملا کے ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آج آپ نے یہی اس کی بہت پریکٹس کرنی ہے. تو یہ والی سلائیڈ پریکٹس کی ہے, یہ ابھی ہم نے پیچھے ایک ایک ورڈ کو صحیح سے پڑھا ہے, تو آپ نے آج اس کی بہت پریکٹس کرنی ہے. آج انشاءاللہ ہم آیات پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے ابھی تک پچھلے اسباق میں انہی سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں,
اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گا. جی سسٹر نازیہ آپ سٹارٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. جی صحیح ہے باجی؟ جی بالکل ٹھیک. اسمہ یحییٰ. اس کا نام یحییٰ ہے. اسمہ احمد. اس کا نام احمد ہے. لا ریبہ فیہ. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ. لہو فیہا من کل الثمرات. لہو ان کے لیے، فیہا اس میں، من سے کل تمام ثمرات پھل ہیں. اچھا یہ لہو کا دوبارہ کریے گا کیونکہ ان نہیں ہے اس کا ترجمہ. لہو اس کے لیے. جی ٹھیک، اس کے لیے واحد ہے. ٹھیک ہے. اور جی یہ دیکھیے گا یہ لہو جو ہے نا یہ والا ہو، اس کے اگر آگے آپ الف لگا دیں گی نا تو یہ والا بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جی صحیح ہے الف کے فی ہا. ٹھیک ہے. اب فیہا. جیسے یہاں پہ فی ہی تھا نا، یہ فی ہی، جی یہ فی ہی ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو جی فی ہا ہوتا ہے جس میں الف لگی ہوتی ساتھ، وہ ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب کہیں پر بھی اب یہاں پر فی ہا کی بات ہو رہی ہے تو یہاں جنت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ والا ہا آیا ہے. صحیح ہے. تو جب جہنم کی بات ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ آپ کو ان کے ساتھ جو ضمائر آ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ ہر چیز مذکر مؤنث ویسی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب بھی ایک، ہم جب بات کرتے ہیں تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کتاب گر گئی، تو اب ہمیں پتہ چلا اردو میں کتاب مؤنث ہے. ہم کتاب گر گیا نہیں کہتے نا. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے بول رہا ہے، کتاب گر گیا تو نہیں ہوتا، مگر عربی میں کتاب مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ساتھ مذکر کے ضمائر آئیں گے. صحیح ہے. اسی طریقے سے اسمہ ہو، یہ ہو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جس کا نام، جس کا اسم پوچھ رہے ہیں وہ مذکر ہے، اس لیے احمدو اس سے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اسمہ ہو، یہ جو مذکر، یہ ضمیر لگا ہوا ہے وہ مذکر کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جب مذکر، یہ جو آپ کے ضمائر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو چیز کے مذکر یا مؤنث ہونے کا بتا دیں گے. یہ والا مذکر کے لیے اور یہ والا ہا مؤنث کے لیے. اچھا ایک بات اور، جب لا کے بعد جو بھی اسم آئے اور اس کی حرکت، اس کے اوپر زبر ہو یا اس کی حرکت ہلکی ہو، تو پھر ہم اس میں کوئی کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چلتی رہیں گی. جیسے دیکھیں لہم ان کے لیے اور لہو اس کے لیے، یہ ایک ڈفرنس آپ کو پتہ چلے. یہ واحد ہے اور یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہم زد فزد. بارک اللہ فیک. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ تیسرے لفظ پہ اگر زبر ہے یا زیر ہے تو ہم زیر لگائیں گے پہلے لفظ پہ. اب یہاں پہ تو اسمہ نہیں پڑھیں گے یا اسمہ پڑھیں گے، یہاں پیش ہے نا. جی تو یہ واحد اسم جو ہے نا، اسم اس جی کے ساتھ زیر لگتا ہے. یہ اچھا حمزۃ الوصل جو ہے نا یہ صرف اسم کے ساتھ زیر لے گی. یہ ورڈ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ اسم ہوتا ہے. اردو میں بھی اسم نام کو کہتے ہیں نا، تو یہ خاص وہ ہے جس میں زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس ہاں کے بعد وہی میں انشاءاللہ کہتی ہم آگے دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل کا. جزاک اللہ. آپ کا یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مجھے ابھی یہی تھا، مگر ماشاءاللہ سسٹر نے اس کو اسمہ ہی پڑھا تو میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسم میں اگر جو ہے نا وہ ہمیشہ، جیسے بسم ہے، ٹھیک ہے نا، تو بسم اللہ کا جو بے ہٹا دیں تو وہ جو اسم ہے نا اس میں الف، وہ اسم ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسکلی اسم ہے مگر با کی وجہ سے جو الف ہے وہ ہٹ جاتا ہے. تو ہم بے کے ساتھ، جو بے حرف جڑ اس کے ساتھ اسم کو ملا کے پڑھتے ہیں تو الف ہٹ جاتا ہے. جی سسٹر شاہدہ آپ بھی یہی والی سلائیڈ پڑھ لیں. اسمہ مسیح، اس کا نام مسیح ہے. عیسی
یہ پورا نام ہے نا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم. اس کا نام مسیح عیسیٰ مریم ہے. اسمہ یحییٰ اس کا نام یحییٰ ہے. اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے. ٹیچر یہ والی سلائڈ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کہہ رہی ہیں وہی مطلب اس کا کیسے بنے گا لارے برفی؟ جی لا کے بعد جو ہے نا اگر آپ کے پاس جو یہ اسم ہے اس پر زبر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یا اس کے اوپر دو تنوین نہیں ہے سنگل حرکت ہے تو پھر ہم کوئی کا اس میں مطلب یہ کہہ رہا ہے یہ ہر قسم کے شک کی نفی کر رہا ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی قسم کا شک نہیں. شک کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں نا تو وہ اس لیے کوئی بھی قسم کا شک نہیں ہے. تو اسی طرح آپ آگے بھی آیات آئیں گی تو آپ جب اس میں کوئی کا ترجمہ کرتے وقت ایک اضافہ کر دیتے ہیں. جی. لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ نہیں آ رہا اور لہم جو ہے لا مطلب لیے تو اب کہ لیے کو ہم سے ملائیں کیا ہوگا ہم کیا ہوتا ہے وہ سب ہاں ان سب کے لیے ان سب کے لیے فیہا ہے اس وہاں ہاں اس میں اس میں ازواجم بیویاں مطہرۃ پاکیزہ. صحیح. لہو اب یہ لا اس جو ہے لیے کے لیے ہے اور ہو اس کے لیے اس کے لیے فیہا اس میں ہے من کل ثمراتی تمام پھل ہاں تمام طرح کے پھل ٹھیک ہے تمام طرح کے. صحیح ماشاء اللہ مسجد فضل بارک اللہ فیک. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے یہ تو ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں نا اور یہ پوری آیت نہیں ہے تو ابھی آج آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ آپ کو یہ جو یہ ہیں پریپوزیشن کے ساتھ جو ضمائر ہیں نا وہ آتے ہوں ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر نہیں بھی سمجھ آیا تو پھر آ جائے گا انشاءاللہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے. صحیح ہے اور بار بار پریکٹس سے آپ انشاءاللہ تعالی ماہر ہو جائیں گی. جی سسٹر فہمیدہ نہیں سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا ذرا لاؤڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ اس میں خیرن بھلائی ہے کثیرن بہت زیادہ. فیہا اس میں ہودن و نورن ہدایت ہے اور نور ہے. فیہ ہدن و نورن اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. صحیح فیہ آیات اس میں آیات ہیں یا نشانیاں ہیں نشانیاں ہیں. جی نشانیاں ہیں. فیہ اس میں خیرن کثیرن بھلائی ہے بہت زیادہ. فیہا قومن جبارینا اس میں قومن جبارینا بہت زبردست قوم ہے. جی ٹھیک ماشاء اللہ اس میں قوم ہے جبارین یعنی کہ بہت زبردست قوم ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا یہاں پر یہ جو کیا کہتے ہیں دو زبر والی تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے نا جن جن الفاظ پر یہ سارے اسم ہیں ٹھیک ہے یہ ساری یہ اسم ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کیونکہ فعل پر تنوین نہیں آتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے نا تین زبر ہم نے پڑھا فعل تھا صحیح ہے. تو یہ سارے آپ کو سمجھ آ گیا. آخر میں خیر اور کثیر یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے. بھلائی ہے یہ صفت ہے اور کثیر بھی صفت ہے ٹھیک ہے نا. تو صفت بھی اسم ہوتی ہے. ہدن یہ ہدایت ہے ٹھیک ہے ہدایت یہ بھی اسم ہے اور نور یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کو یا تو الف لام یا دو تنوین نظر آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ اسم ہے. جی اسی سلائیڈ کو سسٹر رضوانہ آپ پڑھیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ خیرن کثیرا، اس میں خیر ہے بہت زیادہ. فیہا ہدم نور ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے. فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے. فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں. فیہ خیرن کثیرا، اس میں زیادہ خیر ہے. فیہا قومم جبارین، اس میں زبردست یا ظالم قوم ہے. اچھا سسٹر، اس میں کہنے سے ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے نہیں ہے. سوری، جی نہیں جی جی اس میں بالکل، جی بالکل. سوری ہو جو ہے نا، ہاں وہ ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں جو سامنے نہ ہو، جس کا ذکر کرتے ہاں ہیں. جی ٹھیک ہے، جی، صحیح. اس میں زبردست جی جی. بالکل صحیح. تو یہاں پر ہر جگہ اس میں آئے گا. جی سسٹر سائمہ، آپ پڑھیے گا 11 سے 15. السلام علیکم. فیہا، اس میں حکم آواز اللہ، سسٹر تھوڑا لاؤڈ. فیہا اس میں حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے. فیہا اس میں ہدم و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے. فیہ ذکرہم، اس میں ذکر ہے ان کا. لکم، ایک تمہارے منٹ، لیے. آواز ہی فیہا، صحیح نہیں آ رہی آپ کی، مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. لکم، تمہارے لیے. یہ والا فیہا اس کریں، میں، یہ والا دوبارہ کریں. فیہ اس میں ذکرہم، ان کا ذکر ہے. حکم نہیں ہے، ذکر کم ہے. ذکرکم، ان کا ذکر ان ہے. کا نہیں ہے، کم فیہ ہاں، ان کا ذکر ہے. کم لکم تمہارے لیے. تمہارا ذکر ہے نا. جی تمہارا ذکر ہے. اس میں تمہارا ذکر ہے. لکم تمہارے لیے. فیہا اس میں منافع ہے. تمہارے لیے اس میں منافع ہے. لکم تمہارے لیے. فیہا اس میں خیر ہے. تمہارے اچھا لیے اس میں خیر ہے. صحیح، ماشاءاللہ آپ نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے. ایک چھوٹی سی پوائنٹ یہاں پہ، یہ لا کم نہیں ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. لکم، اگر آپ اس کو ایک بھی زبر کے برابر کھینچیں گی نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس کو جی کھینچنا نہیں ہے. جو پڑی حرکات ہوتی ہیں نا، جو زبر زیر پیش ایک لفظ پہ پڑی، تو اس کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے. صحیح ہے، لکم جی فیہا. باقی آپ کا جی ترجمہ الحمدللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جی سسٹر نازیہ. جی باجی. تھوڑا لاؤڈ پڑھیے گا. باجی کہاں سے پڑھنا ہے؟ 16. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ. لکم تمہارے لیے اس میں پھل ہے بہت زیادہ. جی وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ کَثِیرَۃٌ، اور تمہارے لیے اس میں منافع ہے بہت زیادہ. فیہ عذاب عظیم، فیہ اس میں عذاب ہے بڑا. لَکُمْ فِیہا خَیْرٌ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. لَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں منافع ہے. ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، بارک اللہ فیک. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، عذاب عظیم، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. ٹھیک، ماشاءاللہ. یعنی کہ عذاب کی جو صفت ہے، عذاب موصوف ہے اور اس کی صفت عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس میں عظیم عذاب ہے. ٹھیک ہے، اس کا الگ الگ کر کے نہیں، بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم الگ الگ توڑ کے نہیں کریں گے، عذاب ہے بڑا نہیں، بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جب دو الفاظ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہوں اور دونوں کی اعرابی حالت سیم ہو، یعنی کہ اس پہ بھی دو تنوین ہے پیش کی، اس کے اوپر بھی دو تنوین ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی الف لام نہیں ہے، اس میں بھی الف لام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مرکب ہے
یعنی کہ پہلے لفظ کی جو دوسرا لفظ ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہمیں ساتھ ساتھ کرنا ہوتا ہے، توڑ کے نہیں کرنا ہوتا. چلیں یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پریکٹس سے آ جائے گا اس میں. جی سسٹر حسنہ آپ پڑھیے گا 11 سے 15. فیہا حکم اللہ ہے، اس میں حکم ہے اللہ کے. اچھا ایک فیہا منٹ رکیے گا. حکم اللہ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کاکی کے کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اسم، اس کے بعد جو اسم ہے اس کے نیچے زیر، ٹھیک ہے. اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. چلو. فیہا ہدن و نورن، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. فیہی ذکرکم، اس میں ذکر ہے تمہارا. تمہارے لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں منافع ہے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جزاک سسٹر اللہ. سلمہ انصاری آپ پڑھیے گا. لکم فیہا فواکہ کثیرن، تمہارے لیے اس میں فواکہ کیا بجے پھل. فائدہ، پھل بہت کثیرن، بہت سارے پھل ہیں. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے اس فیہا، اس میں منافع، منافع ہے. کثیرتن، بہت زیادہ. فیہی، اس میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. لکم، تمہارے لیے فیہا، اس میں خیرن، خیر ہے. لکم، تمہارے لیے فیہا، اس میں منافع، منافع ہے. صحیح، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا. جی. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ منافع ہے. فی قلوبہم مرض، اور ان کا دل، ان کے دلوں میں مرض ہے. لہو ما فی السماوات والارض، اور اس میں تم اور نہیں کیا اس لہو، کی اس کے لیے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں دیکھیں یہ جو جو ماں ہے نا، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اسی ماں کے کا مطلب جو، ٹھیک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں ہے، جو اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں زور زبردستی دین میں. لا مولا لہم، نہیں مددگار ان کے لیے. ہاں، نہیں کوئی مددگار، ٹھیک ہے. لا کے بعد زبر آپ کو سنگل حالت میں نظر آ رہا ہے نا، تو کوئی جی مددگار، کوئی بھی مددگار ان کے لیے نہیں ہے، کوئی مددگار ان کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ آیت کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، سورت کا نام لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ، فضل، بارک اللہ فیک. یہ آیت نمبر 24 کا جو ہے نا وہ بہت غلط استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. اور جو چیز ہمیں دین میں نہیں کرنی ہوتی نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کوئی چیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے ڈوز اور ڈونٹس پہ آپ کرتے ہیں. جیسے آپ کسی جگہ ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، تو اس کے رولز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں بھائی میری مرضی چلے گی. تو اسی طریقے سے دین میں بھی جو حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، زور زبردستی کا بات نہیں ہے. اکثر ہم اس طرف کہتے ہیں، جب پردے کی بات آتی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اس میں، ایسی بات نہیں ہے. تو دین جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں آپ کی مرضی ہے، آپ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، مگر جب آپ نے کر لیا
تو پھر آپ کو اس کی لمیٹیشنز میں اس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس میں ہے جب ایک اسکول اپنی ریگولیشنز اپنی لمٹس بناتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے نا, تو پھر وہ ایک ادارہ صرف ایک ہے, تو پھر اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ, ورنہ پھر ہم کسی بھی ٹائم پہ نماز پڑھ لیں, کیوں ہم اس ٹائم کو فالو کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دین میں جو بھی چیزیں ہیں, جو چیز بتائی گئی ہے اس کو فالو کرنا لازمی ہے. تو یہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن بہت غلط کرتے ہیں, زیادہ تر ہم اس کو اپنے استعمال میں رکھتے ہیں. بھائی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے تو کریں, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے اسلام فالو, آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ پر لاگو ہوتے ہیں. جی, اور کون سی سسٹر ہیں جو پڑھیں گی انہی آیات کو؟ عالیہ آپ پڑھیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ان کے لیے ہے اس میں بہت زیادہ منافع. فِي قُلُوبِهِمْ ان کے مَرَضٌ, لیے سسٹر وَلَكُمْ, وَلَكُمْ تمہارے لیے, سوری تمہارے لیے اس میں ہے بہت زیادہ منافع. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں مرض ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لا لہو اکراہ, لہو کیا ہوگا؟ آپ نے لہو نہیں کیا نا. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے, لہو, لہو مینس اس کے لیے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ ہے نا, یہ وہی ہے, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. جی جی. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. زور لا زبردستی نہیں. زور زبردستی نہیں. لا مولا لہم, نہیں کوئی مددگار اللہ کے, نہیں کوئی مددگار ان کے لیے. صحیح, ماشاء اللہ, اللہم زد فزد بارک اللہ فیک. تو آپ نے یہ دیکھا کہ لا کے بعد یہاں پر بھی زبر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی سنگل حرکت زبر ہے, تو اس لیے ہم نے کوئی کا اضافہ کیا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آگے آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لا کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں, مگر وہ آگے آئیں گے. لا مینس نہیں ہوتا ہے نا, نہیں. جی, لا کا مطلب نہیں. ماں بھی کبھی کبھی نہیں کے معنوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے, ماں نہیں میں بھی آتا ہے, صحیح ہے, وہ بھی آگے دیکھیں گے. مگر ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے, تو پھر وہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں کانٹیکس میں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیا ترجمہ اس وقت اس کا کرنا ہے. چلیں جی, ماشاءاللہ بہت ساری آیات ہیں اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اس کو جب آپ لوگ بعد میں پریکٹس کریں گے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کلاس بند کیا تو پھر, کیونکہ آپ نے تو آگے پڑھانا ہے نا. سعدیہ ریاض, باجی لا کے بعد اگر سنگل پیش ہو تب بھی کوئی کا معنی آئے گا؟ جی, اگر نہیں زیادہ نا, تر زبر کے ساتھ ہی خالی نظر زبر آتا ہے ہے تبھی. تو جی. اچھا, سعدیہ آپ پڑھیے گا. سسٹر پروین آپ پڑھ لیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم نار جہنم, تمہارے لیے جہنم ایک ہے. اچھا, یہاں پہ آگ, بھی دیکھیے گا, ان جی, کے لیے, تمہارے لیے نہیں ہے, ان کے لیے ان کے لیے جہنم آگ ہے, کی آگ ہے. اب ہے یہاں پہ جی. دیکھیں, یہ جو جہنمہ ہے نا, یہ اس وجہ سے اس کی جو, اس کے نیچے زیر نہیں آتا, جی, ٹھیک ہے, ورنہ نارو جہنمی ہوتا. ٹھیک ہے, ہم, یہ ہے وہی والا مرکب, سمجھ رہی ہیں آپ, مرکب اضافی. مرکب اضافی ہی ہے, مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کی زبر اور زیر والی جو کیفیت ہے نا وہ ایک ہی رہتی ہے. صحیح ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کیا کر رہی ہیں, جہنم کی آگ, نارو جہنم, ٹھیک ہے, کاکی جی, کے کا لگا رہی ہے نا, ٹھیک ہے. جی, لہم نار جہنما, جہنم کی آگ تمہارے لیے ہے. ان کے ان لیے جہنم کی آگ ہے.
جی جہاں لہم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مُنَافِعُ اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے بہت زیادہ، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے بہت زیادہ، لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب بہت بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے، عذاب شدید. ہاں جی شدید سخت یہ عذاب ہے، شدید عذاب شدید کون سا مرکب ہوگا؟ یہ مرکب مرکب اضافی توصیفی اچھا یہ توصیفی نیو اسٹوڈنٹس نا پریشان نہیں ہو، دراصل یہ تھوڑے سے ہمارے لیول 2 والے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو ان کا بھی تو ٹیسٹ ہوتے جانا چاہیے نا، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے پتہ چل جائے گا. یہ ذرا جب دیکھیں دونوں کی کیفیت سیم ہے، دو لفظ ساتھ ساتھ لکھیں، آپ بھی چاہیں نا تو اپنے نوٹس میں لکھ سکتی ہیں عذاب شدید، جیسے عذاب اس کی کیفیت کیا ہے، وہ شدید ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں الفاظ کے اوپر آپ کو سیم تنوین مل رہی ہے، دو پیش کی تنوین ہے دونوں میں الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایک مرکب توصیفی ہے، ایک 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 بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ موصوف ہے اور اس کی یہ صفت ہے، یعنی کہ عذاب کی صفت، عذاب کی کوالٹی کیا ہے، بہت سخت شدید، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے شدید عذاب ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے اس میں بہت اچھا وہ ہے مشارب منافع یعنی ہے شربت، اور منافع جی مشارب بہت ہیں، زیادہ مشروبات ہیں. جی بہت فائدہ مند مشروبات ہے، نہیں، بہت فائدے مند مشروبات نہیں ہے، فائدہ مطلب اچھے فائدہ بھی ہے مشروبات اور ہے، فائدہ مشروبات بھی ہیں. یہ واہ کی وجہ سے یہ مرکب نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. اور ہے اس میں، اور ان کے لیے اس میں منافع ہے اور مشروبات ہے. صحیح. سسٹر اب یہاں یہ بتائیں کہ کون پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ ہینڈ ریز کر لیں، اور جن کی باری نہیں آئی ہے وہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. جی سسٹر شمیم اسلم آپ پڑھ لیں، پھر سسٹر فہمیدہ آپ پڑھ لیے گا. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے. لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى ان کے لیے اعلیٰ درجات ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور مزین کا کچھ ماں بنا دیے، مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. صحیح، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے شدید. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق وسیع رزق ہے. لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى ان کے لیے اعلیٰ درجات ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال. اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل بارک اللہ فیک. یہاں پہ دیکھیے گا زینہ ایک فعل ہے، خوشنما بنانا، ٹھیک ہے. اور آگے اس آیت میں ہمیں ایک کس نے بنائے، ہم یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اس نے بنایا ان کے لیے، اس نے کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ شیطان فاعل بن رہا ہے، کیونکہ ہاں، شیطان کے پاس پیش اور لگا ہوا ہے، شیطان فاعل بن پیش رہا ہے. لگا ہوا کیسے پہچانا آپ نے کہ شیطان پہ پیش لگا ہوا ہے. پیش ہے، یعنی پیش. کہ اس لیے ہم نے اس نے کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہا
خوشنما بنایا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ فعل کے بعد اگر کسی اسم پہ آپ کو پیش ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل ہے. تو پھر ہم اس نے کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ساتھ ہی کام کرنے والے کا نام آ رہا ہے اور پہچانیں گے اس کو اس کے پیش سے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے انشاءاللہ تعالی. آسان سی بات ہے, بار بار ریپیٹ ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی جی سسٹر, کون پڑھنا چاہیں گی؟ جی پڑھیں. پڑھو. لہم مغفرۃ و اجر عظیمہ, ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. صحیح ہے. جی جی, ان کے لیے لہم مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اب یہ دیکھیں بڑا یہ بھی اجر موصوفی ہو گیا نا, توصیفی ہو گیا نا, کیونکہ یہ موصوف اور اس کی اجر کی آپ کے پاس ایک وہ آ گئی, صفت آ گئی, کیسا اجر ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑا اجر ہے. لہم فیہا فاکہۃ, ان کے لیے ہے بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے یہاں پر, میوے. ان کے لیے ہے اس میں. میوے میوے جی جی, ان کے لیے ہے میوے. ان کے لہم, لیے اس میں ہے میوے. اچھا, فیہا اس میں. جی جی اس میں. اب یہ اچھا, کس میں اس ہوں کے گے میوے, کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت کی بات ٹھیک ہے. ہے, باغات کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اس لیے یہ ہاں اس کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر جنت بھی لکھا ہوتا ہے نا تو وہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے, اس لیے اس کے بعد ضمیر آیا تو وہ اس ضمیر, یہ ضمیر بتا رہا ہے کہ جنت کی ذکر ہو رہی ہے جو مؤنث ہے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے ہے دنیا میں رسوائی. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اب دیکھیں یہاں اس کا ترجمہ کریں, اموالہم, اولاد. اموال مطلب ہوتے ہیں مال. ٹھیک ہے, مال, ان کے مال میں حق ہے. باجی مال کی جمع ہے کیا اموال؟ جی جی جی, مال کی جمع ہے اموال. ان کے مالوں میں حق ہے. سائل والمحروم. ہاں, سائل یعنی مانگنے والوں اور مانگنے محروم والا کے لیے. محروم کے لیے. ٹھیک ہے, ان ان کے کے مالوں لیے میں حق ہے سائل اور محرومین کے لیے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم, ہم اولیاء مطلب دوست. ہم دوست تمہارے, ہم تمہارے دوست ہیں. ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرت اور آخرت میں. صحیح, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. اچھا, اب یہاں دیکھیے گا حیات دنیا, یہ بھی مرکب ہے. کون سا مرکب توصیفی. ہے؟ توصیفی. ہاں, اضافی نہیں ہے. جی حیات اضافی دنیا ہے, اضافی ہے نا, اضافی ہے نا, حیات دنیا دنیا. اضافی ہے, ہاں ٹھیک حیات ہے, دنیا اضافی ہے. ہاں. جی, اب یہ فی لیول کی 1, وجہ سے زیر لگ گیا. یہ فی کی وجہ سے حیات پہ زیر آ زیر گیا. آ گیا. ٹھیک ہے, جی. یہ مضاف اور دنیا مجرور. مضاف الیہ. اب مضاف الیہ میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ زیر آنا چاہیے تھا لیکن دنیا مبنی ہے اسی لیے زیر نہیں آیا. جی, یہ کون سسٹر ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی باجی میں لیول 2 سے ہوں. ماشاء اللہ, ٹھیک. یہ جن کی, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ زبر زیر میں ایک ہی وہ رہتی ہے, تو یہ مبنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کیفیت, اس لیے آپ کو زیر نظر نہیں آ رہا, مگر یہ حیات دنیا. ٹھیک ہے, دنیا کی زندگی. صحیح ہے, کاکی کے کا ترجمہ ہوا ہے یہاں پہ, اور یہ فی کی وجہ سے زیر آیا ہے حیات میں. ٹھیک ہے,
تو یہ چھوٹی سی بات ہے. یہ لیول 1 والے پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ آپ کو بھی یہ سب کچھ آ جائے گا. ابھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو علامات آپ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو پہچان میں آ رہی ہوں اور ان کے معنی آتے ہوں. ٹھیک ہے، آپ سے صرف یہ ایکسپیکٹ ابھی کیا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر آپ اینالائز کرنے لگیں گی اللہ کی توفیق سے. جی سائمہ. لہم لہم ان کے لیے مغفرت ہے، و اجر عظیمہ اور اجر عظیم ہے. آج سسٹر سائمہ پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی ہے. ناشتہ واشتہ کر کے آئیں، آواز نکالیں ذرا. اچھا، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، و اجر عظیمہ اور اجر عظیم ہے. ابھی آ رہی ہے. جی جی. لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہتن ان کے لیے میوے ہیں. لہم ان کے لیے فی دنیا خزیون دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وفی الاموالہم اور ان کے اموال میں حق للسائلی حق سوالی کا، والمحرومہ اور محروم کا حق ہے. نخنو اور ہم اولیاؤکم ان کے دوست ہیں، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں. ان کے دوست ہیں یا تمہارے دوست ہیں؟ تمہارے دوست ہیں. تمہارے دوست ہیں، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی. فی الآخرت عذاب عظیم. بس بس آخرت میں جزاک اللہ. ابھی ایک اور بھی لوگوں کو پڑھنے دیں. ہیں نازیہ آپ پڑھ چکی ہیں؟ کوئی نئی سسٹر پڑھیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا. ماشاءاللہ سے منجے ہوئے کھلاڑی پڑھ رہے ہیں تو مزہ تو آتا ہے مگر جب نئے سسٹرز پڑھیں نا تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اندر گیا. یا نیو سسٹر پڑھیں. شبانہ سلاد، میں پڑھی. جی. شاہدہ سہیل اور فی عالیہ، یہ الآخرت تینوں نہیں ہے نا؟ جی. جی. تو ایک ایک کر کے آپ تینوں میں سے پڑھ لیں. فی فی الآخرت. الآخرت. چلیں آپ پڑھ لیں پہلے. ٹھیک ٹھیک. فی الآخرتی عذاب عظیم ان کے لیے آخرت میں عذاب بڑا ہے، عذاب بڑا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور للہ، اس کو کیسے ہم بولیں للہ؟ ہاں بتائیے. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور اللہ کے لکھا لیے، ہوا ہے تو اور اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے ہیں. اسماء، ہاں اور اللہ کے لیے اسماء الحسنى، اسماء نام، ہاں. اسماء الحسنى اور حسنہ آگے نام لکھا ہے اچھے. اچھے اچھے، اور اللہ کے لیے اچھے نام ہیں. صحیح. لہم فیہا ازواج مطہرۃ ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں. بیویاں مطہرۃ پاک ہے. نہیں اس کو لہم، آپ دیکھیں، اس کو آپ توڑیں نہیں. جی ازواج کی آگے صرف تاری ہے نا تو دونوں کو ملا کے کریں گے، ترجمہ نہیں توڑیں گے اس کا. پاکیزہ بیویاں ہیں، اس میں جو جب دونوں لفظ ایک جیسے ہونا، دونوں میں جی سملیرٹی ہو تو پہلے ہم ترجمہ دوسرے والے کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکیزہ بیویاں ہیں ان کے لیے، اس میں نیک یا پاکیزہ، مطہرتن پاکیزہ، پاکیزہ بیویاں ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر اور اجر ہے عظیم بہت زیادہ. اب یہ دیکھیں، اجر ہے عظیم بہت زیادہ، یہ معنی صحیح نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اجر عظیم مطلب یہ دونوں سیم نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ترجمہ ساتھ کریں گے، یعنی کہ بڑا اجر ہے. ٹھیک بڑا ہے. اجر. ٹھیک. اسی طرح عذاب، یہ دونوں سیم ہے تو پہلے کریں گے بڑا عذاب ہے. بڑا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے، مرکب اگر نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. دوسری سسٹر پڑھ لیں.
فی الآخرتی عذاب عظیم، آخرت میں بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے مس. جی بالکل. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ اور اچھے نام اللہ کے، اللہ کے لیے ہیں اچھے اللہ نام. کے لیے اچھے نام. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہیں جی جی پاکیزہ بیویاں. جی صحیح. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بڑا اجر ہے. اور بڑا اجر ہے. اور بڑا اور اجر مطلب ہے. اور. ٹھیک. اور جزاک اللہ، اللہم زد فزد بارک اللہ فیک. اب میرا خیال ہے یہ دونوں جو ہے نا سلائیڈز، یہ آپ لوگ نا گھر سے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم ایسا کریں گے، اس کو کل آپ سے سن لیں گے، کیونکہ اب یہ کافی ٹائم ہو گیا اور یہ ساری وہی آیات ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، مگر ہم اسے کل کریں گے ضرور. ٹھیک ہے انشاءاللہ سسٹر، یہ توصیفی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نا مرکبات ہوتے ہیں، 4 مرکبات ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ آگے لیول میں پڑھیں گی تو اس میں توصیفی جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہوتا ہے اسم، اور اس کی دوسری ہوتی ہے اس کی صفت ہوتی ہے، اس کی وہ بتا رہی ہوتی ہے، صفت خصوصیت بتا رہی ہوتی ہے. آپ زیادہ تر دیکھیں گے عذاب کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عذاب کی کیفیت بتا رہی ہے کہ کیسا عذاب ہے. ٹھیک ہے، جنت کے بعد آ رہی ہے یا اجر کے بعد آ رہی ہے تو ان کا اجر کیسا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے عظیم مطلب بڑا 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 گناہ ہے، یا بڑا اجر ہے، یا بہت بڑا سخت عذاب ہے. تو یہ ساری ان کی صفت بتا رہی ہیں. تو جو ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بتاتی ہے نا، دونوں ساتھ آتے ہیں، اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی. اگر آپ باجی اسماء الحسنی توصیفی تھا؟ نہیں اضافی ہے نا. اضافی. اچھا، دونوں پر ال ہے نا باجی؟ ہاں دونوں پہ ال ہے. اور اچھے نام، جی ہاں اچھے نام صحیح ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، توصیفی ہی ہے. صرف اس کی وجہ سے اس کی اعرابی حالت نہیں بدلی. ٹھیک ہے نا، یا مقصورہ پہ زبر زیر پیش آپ نہیں دیکھیں گے اسی لیے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی توصیف، اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ سیم زیر یہی ہوگی والی شاید. ہوگی، سیم یہی ہوگی، اچھا مگر لکھنے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، بالکل توصیفی، صحیح کہا ہاں آپ نے، جی. ماشاءاللہ، اللہم زد فضل بارک اللہ فیک. یا مقصورہ چینج نہیں کرتا نا اپنی حالت نہیں وہ چینج یا کرتا، نہیں چینج کرتا، نہ ناموں میں چینج کرے گا. جی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا عیسیٰ جی. علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ پیش تو ان پہ آتا ہی نہیں ہے، پھر ہم اس کو کانٹیکسٹ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مگر یہاں پر بالکل ٹھیک کہا، اس میں بھی الف لام ہے، اس میں بھی الف لام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کی توصیفی ہو گئی، یہ اسم اور اس کی یہ صفت. ٹھیک ہے نا. ہاں، اور اگر آپ ترجمہ بھی کر رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے نام ہے، اچھے نام ہے. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی ہم اس کو اتنا ڈسکس نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہماری نئی سسٹرز نا پھر پریشان ہو جائیں گی. آپ اچھا، لوگوں نے بھی پہلے حسنہ کو ہم مرفوع ایزیوم کریں گے باجی. بالکل بالکل بالکل. اچھا جہاں پر چینج نہیں ہوتا نا، پھر ہمیں پہلا والا بتاتا ہے کہ یہ اس کی کیا اعرابی حالت ہے. ٹھیک ہے جی باجی، جزاک اللہ خیرن یہ کثیرا. پھر مبنی ہو گیا نا، جی، مبنی ہو گیا پھر. یہ مبنی ہو گیا، چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم یہ آیات کل کریں گے، کیونکہ ابھی لیول 1 والوں کے آپ لوگ تو پڑھ لیں گے، مگر ہمارے نئے جو سسٹرز ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا. تو مگر آپ نے یہ کلاس، آپ نے یہ گھر میں پڑھ کے ٹرائی کرنی ہے، اور کل جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہی پڑھیں گی سب سے پہلے یہ انشاءاللہ. تو آج آپ نے کیا سیکھا؟ باجی یہ 39 کا ترجمہ تھوڑا ایک بار کر دیتی تو.
जो वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइली वल महरूमी। और उनके मालों में हक है साइलीन और महरूमीन के लिए, ठीक है, सवाल साइल करने वाले और महरूमों के लिए। जी जज़ाकल्लाह। उनके अम्वाल में हक है साइल और महरूमीन के लिए, ठीक है। साइल मतलब सवाल करना। जी, सवाल जो मांगते हैं, और जो महरूम है उनके लिए अम्वालों में, हमारे मालों में हक है उनका। सही है। ये उनके कहने से ना लगता है किसी और की बात हो रही है, हमारी ही बात हो रही है। हमारे मालों में हक है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ीद बारकल्लाह फ़ीक। जी, तो आज हमने सीखा है प्रीपोजिशन के साथ जो है वो हमारे 6 कमाल के हुर्फ यानी ज़माइर लगा के, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपने देखा, आपने कोई आयत आपको नहीं मिलेगी जिसमें ये ना हो, ठीक है। हर आयत को मिलाने के लिए लाजमी आपको प्रीपोजिशंस ज़माइर के साथ मिलेंगे। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, उनके लिए, तुम्हारे लिए, ये इसलिए क्योंकि आपने 6 ये जो 6 कमाल के हुर्फ है ना, इनके मायने सही से याद नहीं किए हुए अभी। तो आप जितना ज्यादा इन छोटी, ये हैं तो बहुत आसान सबक, मगर ये शुरू में इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है कुरान में। तो जिस चीज का बार बार इस्तेमाल होना है उसको बहुत ज्यादा पक्के करके चलना शुरू से ही, वरना ये छोटी छोटी आयतों में आगे जाके आपको बहुत अटकेंगे। तो अभी से आपने अपने सारे 5 असबाक को रोज रिवाइज करना है, 15 मिनट निकालें और इनको रिवाइज करें और इनके मायने भी याद करें, ताकि आयतों में आपकी ये उनके और तुम्हारे और इसमें गलतियां ना हो। ये छोटी छोटी चीजें रिवीजन करने से आपको और दूसरों को पढ़ाने से आपको बहुत ज्यादा ज़हन नशीन हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये आपके हो गए प्रीपोजिशन के साथ ज़माइर, उनका इस्तेमाल और उनकी प्रैक्टिस आज जो हमने पढ़े। इंशाल्लाह आगे कल सबक देखेंगे, और ये जो 2 स्लाइड्स हैं आपकी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो इनको नंबर वाइज करके ना, जैसे ये नंबर 1 है, इसका नंबर डाला और जो आपको इसका तर्जुमा समझ आ रहा है ना, वो आपने लिख के भेज देना है, ठीक है। तो एक पेपर लें, जब आप पूरी स्लाइड पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ये कुछ आयतें, आयत को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस वो लिखकर उसका तर्जुमा लिखकर भेज दें। अगर एक स्लाइड कर सकती हैं तो एक कर लें, और अगर 2 कर सकती हैं तो दोनों कर लें, ठीक है। तो इससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेसन को यहाँ एंड कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा। बाजी लेवल 2 की क्लास कितने बजे होती है? लेवल 2 तो मेरी सिस्टर खत्म हो गया, तभी तो लेवल 1 दोबारा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, हाँ, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स बता दूंगी आपको, आप उससे सुन के कर लें। बस लेवल 2 के 2 रिकॉर्डेड सेशन मुझे अपलोड करने हैं, तो लेवल 2 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक दिन जो है वो अरबी ग्रामर का आसान सा जो है ना, थोड़ी देर का कोर्स रखें। तो इंशाल्लाह, क्योंकि अब हम 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं, 9:30 पे, तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, तो हम जो है ना बेसिक ग्रामर इसम से लेके स्टार्ट करेंगे। मगर उसमें उन्हीं सिस्टर्स को आने की इजाजत होगी जो कॉपी पेंसिल चलाना जानती हैं। मीन्स ये जानती तो आप सब हैं माशाल्लाह से, मगर जिनको भारी नहीं लगता होमवर्क करना, क्योंकि मैं कहती हूँ आपसे और मैं फिर ब्रेकती नहीं हूँ, और किसी भी ग्रुप में ना, कोई भी, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो ज़माइर हैं इनकी आयतों में से अगर आप कुरान तिलावत करें तो फिर निकाल के देखें, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आया, सिर्फ सिस्टर खालदा है बेचारी, वो बहुत लिखती रहती हैं। तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप बेसिक ग्रामर करना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना वो लिखना पड़ेगा, तो आपके पास वो होने चाहिए नोट्स, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। और ये हर चीज हम जबानी कलामी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक दिन हम इंशाल्लाह करेंगे ताकि हमारी जो सिस्टर्स नहीं है उनके लिए भी आसानी हो जाए समझना, और वो लेवल 1 के साथ ही साथ अच्छा एक ग्रामर का कोर्स भी कर लें। और लेवल 2 वालों को तो जरूरत ही है कि वो आगे जाए, ठीक है। तो आपने जो है ना वो, बाजी लेवल 2 की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज। जी जी, मैं, आप हैं ना हमारे ग्रुप में, जी मैं भेज देती हूँ लेवल 2 की। आप ना इंशाल्लाह। मुझे पर्सनल में एक मैसेज कर दिएगा, मैं आपको भेज दूंगी जी इंशाल्लाह। नंबर, इंशाल्लाह ले लिख के ना आप भेज देगा। चलें फिर सेशन को यहाँ एंड कर देते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومدد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا رحمان یا رحیم، یہ میری پیاری پیاری بہنیں اپنا وقت نکال کر بیٹھی ہیں اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ قرآن سمجھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، صرف قرآن کی آپ کی زبان سیکھنے کے لیے ہم خالص اس نیت سے بیٹھیں کہ ہمیں جب قرآن پڑھیں تو اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی سمجھ آ جائیں، آپ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ آپ ان کے وقت میں، ان کی جانوں میں، ان کے مال میں ان رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کی اولاد میں نعمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ یا اللہ ان کی زوج اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو ان کے زوج اور ان کی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ان کے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے، ہر آنے والی مصیبتوں اور ہر آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں میں دین کے دائی اٹھا، یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کا دائی اٹھا، آمین۔ یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لے، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں دین کی پختگی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں عمل کی پختگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو پڑھیں اس پر عمل کرنے والا بنائیے، آمین۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائیے، پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ جو چھوٹی سی محنت ہم کر رہے ہیں، یا اللہ اس سے بڑھا چڑھا کے ہمارے نامہ اعمالوں میں رکھیے گا۔ یا اللہ یہ وقت ہمارے لیے حجت بنا دیجیے گا، یہ وقت کہ ہم خالص آپ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ بڑھا چڑھا کے لکھیے گا اجر۔ یا اللہ ہم آپ سے بہترین کی امید لگاتے ہیں، یا اللہ ہمیں بہترین ہی عطا فرمائیے گا، آمین۔ یا اللہ مرتدم کلمہ شہادت زبانوں پہ نازل فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہم جب آپ سے ملیں تو ہم اپنے ایمان کی بہترین حالت میں، یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ قبر کی مشکل آسان فرما دیجیے گا، قبر میں جنت کے باغات کھول دیجیے گا۔ یا اللہ کشادہ کر دیجیے گا ہماری قبروں کو۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیے گا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے روز محشر میں یا اللہ آپ کوثر عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا۔ یا اللہ جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ داخل فرمائیے گا ہمیں۔ یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے گا، آمین۔ یا اللہ سب سے پیاری چیز آپ کا دیدار ہے، یا اللہ جنت میں ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا، آمین۔ یا اللہ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، آمین۔ یا اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما دیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا اللہ غیبی مدد فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح سے شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل فرمائیے جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جو آپ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل میں بس ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ یا اللہ جو جس پریشانی سے بہن لڑ رہی ہیں، یا اللہ اس کے لیے ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجئے۔ دلوں کا حال تو جانتا ہے، یا اللہ دلوں کی تمام پریشانیوں سے دور کر دیجئے، جو جس پریشانی میں یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔